زکوٰۃ اب دینے کی شرائط، ایک تو مصرف صحیح ہو، مستحق زکوٰۃ ہو، اس کو تلاش کرنا چاہیے، تھوڑی بہت تو اس میں آدمی کو دیکھنا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں مستحق ہو اس کو دیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ کی نیت بھی زکوٰۃ کی ہو، نیت بھی زکوٰۃ کی ہو۔ پتہ چلا ابھی آپ نے دے دی کسی غریب کو اور گھر جا کے یاد آڑے یار وہ زکوٰۃ ہی کی نیت کر لیتا، چل ابھی زکوٰۃ ہے، نہیں، اب وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگی، دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ہم نے کسی غریب کو قرضہ دیا تھا اور مجھے پتہ ہے دے تو نہیں سکتا بیچارہ، تو اگر میں وہ نیت زکوٰۃ کی کر لوں، نہیں بھائی، اس وقت آپ نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی تو اب یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، دیتے ہوئے نیت زکوٰۃ کی ہو۔ تو اسی طرح تیسری شرط زکوٰۃ کی یہ ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے مالک بھی بنانا ہے، زکوٰۃ کا مالک بھی بنانا ہے۔ اگر آپ نے اسے زکوٰۃ کا مالک نہیں بنایا تو اب جناب یہ زکوٰۃ، مالک سے مراد آپ نے دے دیو کہ بھائی تیری یہ پیسے اب تیری مرضی جہاں بھی خرچ کر، تو آپ نے زکوٰۃ کا اس کو مالک بنا دیا۔ لیکن اگر کوئی مثال کے طور پر غریبوں کی دعوت کر رہا ہے یا کسی مسجد میں مدرسے میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہے تو وہ مالک تو نہیں بن سکتی مسجد اور مدرسہ، تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے ملکیت جو ہے وہ شرط ہے، کسی چیز کا عوض نہ ہو، کسی چیز کے بدلے میں نہ ہو مال۔ مثلا آپ کے پاس غریب ملازم ہے، پورا مہینہ اس نے تنخواہ کی کام کیا، اب تنخواہ کی باری آئی تو آپ اسے تنخواہ دے رہے ہیں اور زکوٰۃ کی نیت کر رہے ہیں کہ یار چلو زکوٰۃ کی نیت کر کے تنخواہ دیتا ہوں، نہیں، یہ آپ جو پیسے دے رہے ہیں اس سے کام جو لیا ہے اس کے بدلے میں دے رہے ہیں، تو کسی کام کے بدلے یا عوض میں مال نہ دیا ہوا ہو تو پھر اس پر جو ہے کسی بدلے میں یا عوض میں نہ دیا گیا ہو، اور اگر کسی بدلے اور عوض کے طور پر دیا ہو، اب ایک غریب آدمی سے آپ نے مزدوری کروائی اور آپ کہیں یار زکوٰۃ تو میں نے دینی ہے، چلو اس کو میں مزدوری بھی دے دیتا ہوں لیکن نیت زکوٰۃ کی کرتا ہوں، تو نہیں، یہ آپ اسے جو پیسے دے رہے ہیں وہ مزدوری کے بدلے، تو مصرف صحیح ہو زکوٰۃ دیتے ہوئے، نیت ہو، تملیک ہو، جس کو آپ دے رہے ہو اسے مالک بنائیں، اور کسی چیز کا عوض نہ ہو۔